اسلام اور کفر کے درمیان جو بڑی جنگ ہوئی جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، وہ اسی مہینے 3 ہجری میں برپا ہوئی کہ کفار اس ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مدینہ پر قابض ہوں گے، مسلمانوں کو غلام بنا لیں گے، تو یہ ان کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ مسلمانوں میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مختلف روایات ملتی ہیں جس میں 50 سے زائد کفار بھی واصل جہنم ہوئے، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس جنگ میں کہ کفار وہ بدر کی لڑائی کا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ جہاں پر ان کو شکست فاش ہوئی تھی، 313 کے مقابلے میں 1000 کے لشکر کو شکست ہوئی، اور ان کو بھاگ کر اپنی جانیں بچانا پڑی، اور بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ لشکر آیا تو یہ 3000 کا لشکر تھا، اور پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ وہ کمانڈ کر رہے تھے جناب ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی اپنی جو شرکت تھی وہ اس انداز میں تھی کہ 50,000 درہم انہوں نے اس جنگ کے لیے وقف کر دیے تھے، اور 1000 اونٹ بما سامان وہ صرف جناب ابو سفیان نے اس جنگ کے لیے کفار کی طرف سے وقف کر دیا تھا۔ تو اسی طرح دیگر جو سرداران تھے اور اس طاقت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم معاذ اللہ مسلمانوں کو اور دین کا نام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ مقابلے میں یہ تھا کہ 1000 کے قریب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں نکلے۔ سب سے بڑی مشکل کا سامنا بظاہر کرنا پڑا۔ وہ عبداللہ بن ابی جب مدینے سے نکلے تو 1.5 میل کے فاصلے پر وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے کہا یہ تو صرف نمود و نمائش ہے، یہ تو طاقت کا ایک نمود و نمائش کا ایک سما ہے، کوئی جنگ نہیں ہونی، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ وہ اس طرح موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کر کے واپس لے گیا۔ اس چیز سے بھی مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ملاحظہ کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام احد پر پہنچے تو جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک مرتبہ بھی عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے ان کا ذکر تک نہ فرمایا، یعنی کہ اس قدر اگنور کیا۔ اس دور میں بھی قدر مشترک بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی منافقین تھے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور کفار نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور آج بھی ہماری صفوں میں منافقین ہی اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مومن کبھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کہ اس دور میں بھی کفر ایک تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، اور آج بھی کفر ایک ہے، لیکن مسلمان تفرقوں میں بٹ چکا ہے۔ مسلمان رنگ اور نسل اور صوبوں اور ملکوں کی صورتحال میں بٹ چکا ہے۔ مسلمان جب ایک تھا تو غالب تھا، اور جب مسلمان بٹ گیا، مسلمانوں نے اپنے آپ کو تفرقے میں ڈال لیا، تو وہ ان کے مقدر میں ذلت آ گئی۔